کیا تمہارا کمپلیکشن تھوڑا ڈارک ہے؟ کیا تمہاری نوز ویسی نہیں جیسی تم چاہتی ہو؟ کیا تمہاری آنکھیں، تمہارا فیس، تمہارا فگر کسی انسٹاگرام فلٹر لگی ہوئی تصویر جیسا نہیں؟ کیا تمہاری حقیقت کسی ایڈٹ کی ہوئی پرفیکٹ دکھائی جانے والی تصویر جیسی نہیں؟ تو پھر کیا اب تم پوری زندگی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی خامیاں تلاش کرتی رہو گی؟ کیا تم اپنی پوری ویلیو صرف اپنے چہرے، اپنے رنگ، اپنے فگر سے طے کرو گی؟ ذرا سوچو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس شکل میں تمہیں پیدا کیا، کیا وہ غلط تھی؟ یا ہم نے خود خوبصورتی کا ایک ایسا معیار بنا لیا جس میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں اتر سکتا؟ دا بگیسٹ پرابلم از ہم اپنی ان چیزوں کو بدلنے میں اپنی توانائی لگا رہے ہیں جو ہماری پہچان نہیں، جو ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور جن چیزوں سے ہماری اصل پہچان بنتی ہے، ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہماری محنت، ہمارا فیوچر، ان پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ خوبصورت نظر آنے کی کوشش اچھی بات ہے، لیکن خوبصورت انسان بننا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا آج کے دور کی ایک لڑکی صبح اٹھتے ہی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ اپنی خوبیاں نہیں، وہ پہلے اپنی خامیاں تلاش کرتی ہے۔ میرا رنگ ایسا کیوں ہے؟ میری ناک ایسی کیوں نہیں؟ میرا فیس اتنا پرفیکٹ کیوں نہیں؟ میرا فگر ویسا کیوں نہیں جیسا میں سوشل میڈیا پر دیکھتی ہوں؟ اور پھر آہستہ آہستہ ایک لڑکی اپنے ہی وجود سے ناراض ہونا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ کیا واقعی ہماری خوبصورتی کا معیار اتنا بدل گیا ہے، یا ہمیں ایسا محسوس کروایا گیا ہے کہ ہم کافی نہیں ہیں؟ آج سوشل میڈیا پر ایک تصویر نظر آتی ہے، پرفیکٹ سکن، پرفیکٹ فیس، پرفیکٹ باڈی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ایک تصویر کے پیچھے کتنے فلٹرز ہیں، کتنی ایڈیٹنگ ہے، کتنے اینگلز ہیں، کتنی چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ ہم کسی کی ہائی لائٹ دیکھ کر اپنی پوری زندگی کی ریالٹی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ ایک انسان جس چیز کو دیکھ کر خود کو کم سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ شاید حقیقت میں ویسی ہے ہی نہیں۔ آج بہت سی نوجوان لڑکیاں اپنے خواب، اپنی تعلیم، اپنی سکلز، اپنی پرسنالٹی بنانے کی بجائے صرف اس سوچ میں وقت گزار رہی ہیں میں اور خوبصورت کیسے لگوں، میں دوسروں جیسی کیسے بنوں۔ لیکن کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا، اگر کل ہمارا چہرہ بدل بھی جائے تو کیا ہماری زندگی واقعی بدل جائے گی؟ کیا صرف خوبصورت آنا ہی کامیابی ہے؟ کیا ایک انسان کی پوری ویلیو صرف اس کے چہرے سے طے ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے، ہم نے خوبصورتی کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ ہم نے اپنی اصل پہچان بھولنا شروع کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ بنایا، کسی کو ایک جیسی آنکھیں نہیں دی، ایک جیسے فیچرز نہیں دیے، لیکن ہم نے خود پر ایسے معیار لگا دیے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہیں، اور پھر انہی معیاروں پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے خود کو کمتر سمجھنے لگے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ کوئی آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتا، خطرناک بات یہ ہے کہ آپ خود اپنی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انسیکیورٹی شروع ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ انسیکیورٹی صرف ایک سوچ نہیں رہتی، یہ آہستہ آہستہ ہماری پوری زندگی پر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ آج بہت سی لڑکیاں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے نام پر ایسی دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو سب کو ویسا بننا ہے، کل کوئی نیا ٹرینڈ آ جائے گا تو پھر سب کو خود کو بدلنا ہوگا۔ کبھی سلم باڈی خوبصورتی کا معیار بن جاتی ہے، کبھی کربس کو آئیڈیا بنا دیا جاتا ہے، کبھی کسی خاص رنگ، کسی خاص فیس شیپ کو خوبصورتی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر خوبصورتی کا معیار ہر چند سال بدل جاتا ہے تو کیا ہم ہر بار خود کو بدلتے رہیں گے؟ آج سوشل میڈیا نے ہمیں ایک عجیب کمپیریزن میں ڈال دیا ہے۔ ہم کسی کی زندگی کا صرف وہ پارٹ دیکھتے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی کی مشکلات نظر نہیں آتی، صرف اس کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے، اور پھر ہم اپنی پوری حقیقت کو اس ایک تصویر کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ خود سے خوش ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر مسائل صرف چہرے تک نہیں رہتا، گھر کے اندر بھی اس کا اثر آتا ہے۔ آج کتنے گھروں میں باتیں سننے کو ملتی ہیں، مجھے یہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے، مجھے یہ ایکسپینسو پروڈکٹ چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ سب استعمال کر رہی ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر گھر کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ آج مہنگائی کا دور ہے، ایک شوہر اپنی محنت، اپنی تھکن، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ گھر چلاتا ہے۔ اگر خوبصورتی کی یہ دوڑ گھر کے سکون سے بڑی ہو جائے، اگر چند لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے گھر میں ٹینشن پیدا ہو جائے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھنا غلط نہیں ہے، اچھی صحت، صاف ستھرا رہنا، خود کو بہتر بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اپنی کیئر کرو لیکن اپنی ویلیو کم نہ کرو۔ اپنی صحت کے لیے کام کرو، کسی اور کی کاپی بننے کے لیے نہیں، کیونکہ اصل خوبصورتی وہ نہیں جو صرف باہر سے نظر آئے۔ اصل میں خوبصورتی وہ ہے جس میں انسان کے اندر سکون ہو، شکر ہو، کانفیڈنس ہو۔
سب سے بڑا مسائل یہ ہے کہ بہت سی کمپنیز اور برانڈز ہماری اسی انسیکیورٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلے ہماری کمی محسوس کروائی جاتی ہے، پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کمی کو ختم کرنے کے لیے یہ پروڈکٹ خرید لو۔ ہمیں بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم ابھی کافی نہیں ہیں، کیونکہ جس دن انسان خود کو قبول کر لیتا ہے نا، اس دن اسے قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ لوگ ہمیں کتنا خوبصورت سمجھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم انہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہاری قیمت تمہارے چہرے سے ہے، تمہاری خوبصورتی اس بات سے ہے کہ تمہارا رنگ کیسا ہے، ناک کیسی ہے، فگر کیسی ہے۔ یا ہم انہیں یہ سکھائیں کہ تمہاری اصل پہچان تمہارا کردار ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہاری قابلیت ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خوبصورتی کے معیار ہر چند سال بدل جاتے ہیں۔ کبھی دبلا جسم خوبصورتی کا معیار تھا، کبھی سائز 0 ٹرینڈ بن گیا، آج کروز کو خوبصورتی کہا جاتا ہے، کل کوئی اور ٹرینڈ آ جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم ہر نئے ٹرینڈ کے پیچھے اپنی عزت نفس بھی بدلتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنی پوری زندگی صرف اس کوشش میں گزار دیں گے کہ لوگ ہمیں پسند کریں؟ ایک انسان جو خود کو قبول نہیں کرتا نا، دنیا کی کوئی تعریف بھی اسے سکون نہیں دے سکتی۔ آپ کتنے بھی مہنگے کپڑے پہن لیں، کتنے بھی پروڈکٹس استعمال کر لیں، کتنی بھی تبدیلیاں کروا لیں، اگر اندر سے آپ کو لگتا ہے نا کہ میں کافی نہیں ہوں، تو وہ احساس ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسائل آپ کے چہرے میں نہیں ہوتا، مسئلہ سوچ میں ہوتا ہے، جو آپ کو بار بار یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ میں کمی ہے۔ آج سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے آپ کی انسیکیورٹی سے؟ آپ کو پہلے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی اسکن اچھی نہیں، آپ کے بال اچھے نہیں، آپ کا فیس پرفیکٹ نہیں، پھر آپ کو سولوشن بیچا جاتا ہے، یہ کریم لے لو، یہ ٹریٹمنٹ کروا لو، یہ پروسیجر کروا لو، پھر تم خود بخود کانفیڈنٹ ہو جاؤ گی۔ لیکن کانفیڈنس کسی بوتل میں نہیں ملتا۔ کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ کہہ سکیں، اللہ رب العزت نے مجھے جس طرح بھی بنایا ہے میں اس پر شکر گزار ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیں، نہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، خود کو بہتر بنائیں، لیکن فرق سمجھیے، خود کو بہتر بنانا اور خود سے نفرت کرنا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اپنے آپ کو سنواریں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کسی اور جیسی بننا چاہتی ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو شخص اپنے گھر کا سکون، اپنے رشتوں کا سکون اور اپنی ذہنی خوشی صرف لوگوں کے معیار پر پورا کرنے کے لیے قربان کر دے، وہ آخر میں بھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کا معیار کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج چہرے بدلنے کا پریشر ہے، کل کچھ اور ہوگا، لیکن آپ کی زندگی صرف ایک چہرہ نہیں ہے، آپ ایک سوچ ہیں، ایک شخصیت ہیں، ایک انسان ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا مت کریں صرف اس لیے کہ کسی اور کو بڑا دکھایا جا رہا ہے۔ You are more than your looks۔ آپ کا چہرہ آپ کا ایک حصہ ہے، آپ کی پوری پہچان نہیں۔